نیوز انسائٹ کے ساتھ میں ہوں عامر ضیاء۔ پاکستان میں ہر سطح پر جو ہے محاذ آرائی کی کیفیت نظر آ رہی ہے اور اس میں تازہ ترین جو ہے وہ بڑھتا آئینی بحران ہے جس نے حکومت کو اعلیٰ عدلیہ کے مد مقابل لا کھڑا کیا ہے۔ حکومت متنازع آئینی پیکج ہر صورت میں منظور کروانے پر تلی بیٹھی ہے جو اس کے نقادوں کے بقول سپریم کورٹ کی آزادی اور خود مختاری پر حملہ ہے۔ اس کشمکش کو اس پورے نظام کے مستقبل کے لیے برا شگون قرار دیا جا رہا ہے۔ کیا اس بڑھتی محاذ آرائی سے بچا جا سکتا ہے؟ کیسے آئینی اصلاحات پر اتفاق رائے پیدا کیا جائے اور سب سے بڑھ کر پاکستان کی سیاست کو دوبارہ اعتدال پر لانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ یہ ہیں آج کے پروگرام کے بنیادی سوالات۔ ہمارے آج کے پہلے انتہائی اہم مہمان محترم فاروق نائک صاحب، معروف قانون داں ہیں، وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، سابق چیئرمین سینٹ ہیں اور سابق وفاقی وزیر قانون بھی۔ بہت سارے تعارف ہیں۔ بہت شکریہ نائک صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ وہ بظاہر لگ رہا ہے کہ حکومت اور عدلیہ جو ہے کھلے ٹکراؤ کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اس میں بظاہر قصور جو ہے زیادہ لوگ کہتے ہیں کہ جی حکومت کا ہے کیونکہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ عمل درآمد کرنے سے گریزاں ہیں۔ یا تو وہ ذیلی قانون تبدیل کر دیتی ہے، آرڈیننس کبھی استعمال کرتی، کبھی وہ کوشش کرتی کہ ایسی ترامیم کی جائیں ان میں کہ اس کی مرضی کے حسب منشا فیصلے آ سکیں۔ بطور قانون داں کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس ٹسل کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کا۔ حضور، بات یہ ہے کہ حکومت نے ہمیشہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل کیا ہے۔ ابھی ریسنٹلی کیا کہتے ہیں تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے، اسپیشلی آن دا ریزرو، ایک تو پہلے ریزرو سیٹس پر اور اس سے پہلے جو آرٹیکل 63A کی جو انٹرپریٹیشن دی سپریم کورٹ نے کہ جو ایک پارلیمنٹیرین اگر وہ ووٹ ڈالے گا اس کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا اگر وہ پارٹی کے جو پارلیمنٹری پارٹی جو لیڈر ہے اس کی انسٹرکشنز کے خلاف۔ آئین یہ پہلی بات میں کرتا چلوں، آئین یہ کہتا ہے آرٹیکل 63A کے اندر جب وہ ووٹ ڈالے گا تو ووٹ تو کاؤنٹ ہوگا مگر وہ کیا کہ اس کی سیٹ ویکنٹ ہو جائے گی۔ یہ جو چیز آئین میں فیصلے میں لکھی گئی سپریم کورٹ نے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آئین کے خلاف تھی اور جس کی وجہ سے ایک ری رائٹ کر دیا گیا کانسٹیٹیوشن کو سپریم کورٹ نے۔ دوسرا اب جو مسئلہ اٹھا وہ ریزرو سیٹس کا تھا۔ ریزرو سیٹس کے اندر سدی اتحاد کونسل نے اپلیکیشن دی فار ریزرو سیٹس بیفور الیکشن کمیشن آف پاکستان، انہوں نے رد کر دی۔ یہ ہائی کورٹ پشاور میں گئے، 5 ججز نے بھی رد کر دی۔ جب یہ سپریم کورٹ میں مسئلہ آیا، سپریم کورٹ نے جو 8-5 کا جو فیصلہ دیا وہ انہوں نے کہہ دیا کہ پی ٹی آئی کو یہ سیٹس ملنی چاہیے اور جتنے بھی 80 جو کیا کہتے ہیں پارلیمنٹیرینز ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہیں۔ پی ٹی آئی ایک تو پارٹی نہیں تھی بالکل، نہ یہ ایس آئی سی کی کوئی استدعا تھی، اور یہ جو فیصلہ آیا یہ آرٹیکل 185 آف دا کانسٹیٹیوشن میں آیا جو کہ اپیل کے کیا کہتے ہیں شق ہے۔ جہاں تک انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس ہے اس کا تعلق ہے 184 کے ساتھ۔ سپریم کورٹ نے اپنی وزڈم کے اندر آرٹیکل 187 ووک کر کے کمپلیٹ جسٹس کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کمپلیٹ جسٹس کی ہے، مگر آج تک کے جو فیصلے ہیں ہمیشہ 187 انووک ہوتا ہے 184 میں، اور 184(5) جو ہے جو پلیڈنگز آف دا پارٹیز ہیں ادھر ریسٹرکٹ رہتے ہیں۔ یہ سپریم کورٹ نے ایک کیا کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک ری رائٹ کیا ہے لا کو انہوں نے، کیونکہ لا بڑا کلیئر ہے۔ لا یہ کہتا ہے کہ خالی ریزرو سیٹس ان کو ملیں گی جنہوں نے لسٹ دی ہو، لسٹ دی نہیں گئی تھی، اور اس شک کو الیکشن ایکٹ کی انہوں نے کل عدم قرار نہیں دیا۔ کل عدم قرار کیے بغیر انہوں نے اپنا ایک فیصلہ دے دیا جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ within the parameters of law and constitution نہیں ہے، یہ ایک پاپولر ول کا کیا کہتے ہیں یہ فیصلہ ہے۔ سپریم کورٹ کو اور عدلیہ کو چاہیے ہمیشہ فیصلے دیں آئین اور قانون کے مطابق، کیونکہ آرٹیکل 4 آف دا کانسٹیٹیوشن کلیئرلی کہتا ہے کہ آپ کسی کو مجبور نہیں کر سکتے کسی کام کرنے کے لیے جب تک کہ قانون اس کی اجازت نہ دے۔ تو اس کی وجہ سے آج جو کہ ججمنٹ میں آپ نے یہ بھی پڑھا ہوگا کہ آپس کے اندر ججز کے اندر بھی ایک اختلاف بہت زیادہ سامنے آ گیا ہے جو کہ پہلے نہیں تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت بڑا ضروری ہے، ایک ریسٹرینٹ استعمال کرنا چاہیے سپریم کورٹ کو بھی اور حکومت کو بھی اور سپریم کورٹ کے ججز کو آپس کے اندر بھی۔ اسی کے اندر میں سمجھتا ہوں رول آف لا پریویل کرے گا، آئین کی صحیح معنوں میں لوگ رسپیکٹ کریں گے اور جو جمہوریت ہے وہ فروغ پائے گی۔
یہ آپ نے بڑا مفصل جواب دیا، اور جو آپ نے ٹرم یوز کی کہ جی ریسٹرین کا مظاہرہ کرنا چاہیے، تو ہونا تو یہی چاہیے، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ ہر طرف سے انڈسٹرین قسم کے جو ہیں عمل جو ہیں جاری، حکومت ہو چاہے وہ مطلب ہے کہ ہماری جوڈیشری کے اوپر بھی جو حکومت یہ الزام لگا رہی ہے اس طرح کا. لیکن جی آپ نے 3 بڑی اہم چیزوں کو اٹھایا ہے، اگر آپ اجازت دیں 1 بائی 1 میں آپ سے ذرا سی مزید اس کی تشریح لے لوں. آپ نے جو یہ والی بات کی کہ جی مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو SIC نے مطلب ہے جو سنی اتحاد نے جو چیز مانگی نہیں تھی وہ دے دی گئی، لیکن ساتھ ہی جب آپ فرما رہے ہیں کہ جی 187 یعنی کہ جو کمپلیٹ جسٹس کی بات کی جا رہی ہے، مکمل انصاف کی جو بات کی جا رہی ہے، تو اگر تناظر کو دیکھا جائے تو ظاہر ہے کہ PTI کے لیے نارمل حالات نہیں تھے. اس سے نہ صرف اس کا کہتے ہیں نا بلہ چھینا گیا، اس کے انتخابی نشان چھینا گیا، بلکہ اس کے لوگوں کو نومینیشن پیپر جو ہے جمع کرانے میں مشکلات کا سامنا تھا. تو اگر اس ٹیڑھے پن کو عدالت دور کری، سب کو پتہ ہے کہ جی آزاد امیدوار جو ہیں یہ PTI کے ہیں، تو اگر ایک مقبول سیاسی جماعت، بڑی سیاسی جماعت، اس کو پارلیمنٹ میں لانے کی راہ ہموار کی جا رہی ہے، تو یہ کس طرح سے غیر قانونی ہوگی؟ اور پھر یہ ان مخصوص نشستوں کا فیصلہ کیسے ہوگا یہ بھی بتائیے گا، کیونکہ پیپلز پارٹی نون لیگ کو تو اپنے کوٹے کی مل گئی ہیں اکارڈنگ ٹو دا پروپورشنیٹ ریپرزنٹیشن جو ملنی چاہیے، تو باقی سیٹیں تو آپ کا حق نہیں بنتا، یعنی کہ ان دونوں جماعتوں کا حق نہیں بنتا، تو پھر وہ کس کو جائیں گی جناب؟ دیکھیں آپ نے جو بات کی نا حق نہیں بنتا، دیکھیں بات یہ ہے کہ جو لسٹ کے مطابق پروپورشنل ریپرزنٹیشن کے ہوگی، اب کسی ایک پارٹی نے اگر کوئی لسٹ نہیں دی ہوئی تو اس کی جو لسٹ کے تو باقی سیٹوں کو تو پروپورشنل ریپرزنٹیشن میں ہوگی نا، یا کیا کہتے ہیں آپ اس کو خالی رکھیں گے؟ جمہوریت میں تو کوئی چیز خالی نہیں رہ سکتی ہے، وائڈ تو کریٹ نہیں کیا جا سکتا. جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ کمیشن نے ان کو اجازت نہیں دی کہ وہ PTI کے بلے کے نیچے الیکشن لڑیں، کیونکہ انہوں نے قانونی باتیں پوری نہیں کی تھیں جو الیکشن ایکٹ میں لکھی ہوئی ہیں، اور یہ سپریم کورٹ تک یہ مسئلہ گیا. سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد تو انہوں نے یہ الیکشن جو لڑا انڈیپینڈنٹ ہو کے لڑا، کیونکہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہوا تھا. اب اس چیز کو کہ الیکشن ایکٹ جو ہے اس کے نیچے کمیشن نے فیصلہ کیا. اب یا تو آپ کہیں کہ الیکشن ایکٹ ہی غلط ہے، الیکشن ایکٹ سارا غلط ہے، اور اب وہی جو میں نے آپ سے بات کی کہ قانون کی پیرامیٹرز میں فیصلہ نہیں ہوا، اسی لیے حکومت وقت نے ایک الیکشن ایکٹ کو امینڈ کر کے انہوں نے جو ججمنٹ تھی، جو شارٹ آرڈر تھا، جو کہ بیسس ڈیٹیل آرڈر بھی اسی پر بیس کرتا ہے، خالی ریزننگ دی گئی ہیں، مگر آپریٹو پارٹ وہی ہے جو کہ شارٹ آرڈر میں آیا، اس کو انہوں نے نلیفائی کیا بائی میکنگ امینڈمنٹ ان دی الیکشن ایکٹ 2017. وہ جو امینڈمنٹس ہیں آج تک چیلنج نہیں ہوئی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ امینڈمنٹس جو ہیں دے ہیو گاٹ، ان کی فوقیت ہے، دے پریویل اوور دا ججمنٹ. یا تو وہ ججمنٹ، وہ جو امینڈمنٹ ہیں جس کی وجہ سے ججمنٹ کو نلیفائی کیا گیا جو شارٹ آرڈر کے بیسس پر تھا، اس کو خلاف اگر کوئی نہ PTI نہ کوئی اور شخص گیا آرٹیکل 184 کے نیچے کہ یہ امینڈمنٹ جو ہیں یہ قانون اور آئین کے دائرے میں غلط ہیں، یہ ججمنٹ کو نلیفائی نہیں کر سکتی. مگر اس وقت میں سمجھتا ہوں میں ہو سکتا ہے کہ میں غلطی پر ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ لا از پریویلنگ اوور دا ججمنٹ which has been passed by the Supreme Court of Pakistan. نہیں، پوائنٹ بالکل ویل ٹیکن، لیکن جو ایک سوال ہے وہ کہتے ہیں کہ ایسی پیچیدگی پیدا ہو گئی جس آپ نے کہا کہ جی لگ یہ رہا ہے، بلکہ جو آپ نے وہ کہا کہ جی قانون کے مطابق فیصلہ نہیں ہوا، آئین کی ترامیم منظور ہو گئی تو اس کے بعد یہ فیصلہ ہے. لیکن اگر پورے اس کو دیکھیں نا کہ پرسپیکٹیو میں چیزوں کو دیکھیں تو قانون پہ اگر یہاں پہ صحیح طرح سے عمل نہیں ہوا تو اس سے پیچھے بھی عمل نہیں ہوا. تو یہ وہی والی دلچسپ صورتحال ہو گئی کہ وہ چکن اور ایگ والی، کہ انڈا پہلے یا مرغی پہلے، کہ پہلی غلطی کہاں ہوئی تھی، اوریجنل سن کہاں پر ہوا تھا. تو اس سے نکلنے کی کیا چیز وہ ہوگا، طریقہ کار ہوگا کہ یا تو اگر آپ یہ تسلیم کریں پولیٹیکل پارٹی کو کٹ ٹو سائز کر دیا جائے، ایک تو یہ مطلب ہے قانون بظاہر جو آپ لوگوں نے ترامیم کی اس کے روح سے یہ ہونا چاہیے. پھر ایک جسٹس ڈیمانڈ کرتا ہے کہ نہیں جی ان کی پاپولر، ان کی وہ ہے، ان کو جگہ ملنی چاہیے، ان کا حق ملنا چاہیے. جناب دیکھیں بات یہ ہے کہ جو 1973 کا آئین تھا وہ یونینیمسلی پاس کیا گیا شہید ذوالفقار علی بھٹو کی کہتے ہیں سربراہی کے اندر. اس کے اندر ایبل اسسٹنٹس بھی ملی، اپوزیشن نے بھی ساتھ دیا.
اس کے بعد جب 1985 کے اندر 8ویں ترمیم آئی، جنرل ضیاء الحق نے ترمیم کی، اس کے بعد بے اندازہ اور ترمیمیں آتی رہی، جو 1973 کا آئین اوریجنل فارم میں آج بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، آرٹیکل 62(1)(f) جو ہے وہ بھی کہ ضیاء الحق صاحب لے کر آئے۔ سب سے بڑا اس وقت جو میں سمجھتا ہوں کہ 4 چیزیں ہیں جو کہ آئین کے اندر تبدیلی بہت ضروری ہو گئی ہے۔ ایک تو فارمیشن آف دا کانسٹیٹیوشنل کورٹ۔ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی اس لیے ضرورت آ گئی ہے کہ سپریم کورٹ اس وقت اپیلیٹ کورٹ بھی ہے جو کہ کرمنل اور سول مقدمات کو دیکھتا ہے، اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ بھی ہے۔ بے اندازہ کانسٹیٹیوشن میٹرز آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے بیک لاگ دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس بیک لاگ کی وجہ سے جو سائل ہے، جو عام سائل ہے، وہ تو انٹرسٹڈ ہے کرمنل اور سول کیسز کے اندر۔ عام سائل جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل میٹرز میں انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ جب یہ پولیٹیکل کیسز جو کہ کانسٹیٹیوشنل کیسز ہیں، جب یہ بے اندازہ ٹائم لے لیتے ہیں، جس کی وجہ سے بیک لاگ ون آف دا ریزن بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو کریٹ ہونا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں نا، یورپ کی جتنی ویسٹرن ڈیموکریسیز ہیں اور ایسٹرن یورپ کے اندر بھی جو ایسٹرن یورپ جو بنا اس ڈیموکریسیز ہیں، دے آل ہیو کانسٹیٹیوشنل کورٹ۔ ایون تھائی لینڈ اینڈ انڈونیشیا ہیز گاٹ کانسٹیٹیوشنل کورٹ۔ اگر کانسٹیٹیوشنل کورٹ بن جائے گا تو میں سمجھتا ہوں عام سائل کے جو مرڈر کیسز ہیں جو پینڈنگ ہے وہ کم از کم ختم ہونے جلدی شروع ہو جائیں گے۔ دوسری جو سب سے زیادہ ضرورت ہے، دوسری ذرا سن لیں ذرا میری بات، جی ذرا سن لیں، دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ۔ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جنرل ضیاء الحق صاحب لے کر آئے، کیا کہتے ہیں ایل ایف او کے نیچے، پھر یہ 8ویں ترمیم کا حصہ بنا، جس کو 18ویں ترمیم نے اس کو اور مضبوط کر دیا۔ کیئر ٹیکر گورنمنٹ لانے کا مقصد یہ تھا کہ ٹرانسپیرنٹ اینڈ فیئر الیکشن ہوں، مگر آپ یہ دیکھیں 2010 کے بعد یہ 18ویں ترمیم آئی، اس کے بعد جو الیکشن ہوا 2018 کا دیکھ لیں، 2024 کا دیکھ لیں، تمام لوگوں نے اس الیکشنز پر انگلیاں اٹھائی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ فیل ہو چکی ہوئی ہے۔ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا بھی آئین سے نکال دینا چاہیے، جیسے بنگلہ دیش نے یہ شروع کیا تھا، انہوں نے بھی اس چیز کو لے کر آئے تھے مگر ختم کر دیا۔ دنیا میں کہیں بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں ہوتی ہے، کیونکہ گورنمنٹ وہی چلا سکتی ہے جو آبجیکٹیو ریزولوشن ہے، جو آئین کا حصہ ہے۔ اٹ شیل بی اسٹیٹ شیل بی گورنڈ تھرو دا چوزن ریپرزینٹیٹیوز آف پیپل۔ جی آپ نے 2 نکات اٹھائے۔ اب کیئر ٹیکر ذرا سنیے، ذرا میں سن لیجیے۔ اب کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا اثر پڑ جاتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ۔ کیئر ٹیکر الیکشن کروائے ہیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے، نہ پاکستان پیپلز پارٹی نے الیکشن کرائے، نہ پاکستان مسلم لیگ نون نے کرائے، یا جماعت اسلامی JUIF نے الیکشن کرائے، یا متحدہ قومی موومنٹ نے کرائے، یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے کرائے۔ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے اس کی وجہ سے الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی بدنام ہو رہا ہے۔ اب اس الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو چناؤ ہے اس کو بھی تبدیل کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ اپوائنٹمنٹ آف ججز آف سپیریئر کورٹس ہیں ان کو بھی چینج کرنا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں جب تک چینج نہیں ہوں گی، دیکھیں ایک ڈاکٹرین ہے which is known as doctrine of checks and balances۔ جب تک اس ڈاکٹرین کو ہم پوری طرح نفاذ میں پورے طرح اس کا استعمال نہیں کریں گے، اور سپریشن آف پاورز تو ہے آئین کے اندر، مگر ڈاکٹرین آف چیکس اینڈ بیلنسز ابھی تک نہیں آئی ہے۔ ڈاکٹرین آف چیکس اینڈ بیلنسز یہ ہے کہ اگر عدلیہ کوئی کام کرے گا اس کو چیک کرے گی حکومت وقت یا پارلیمان۔ اگر پارلیمان کوئی کام کرتی ہے تو اس کو چیک کرے گی عدلیہ، حکومت کوئی غلط کام کرتی ہے تو اس عدلیہ یہ چیکس اینڈ بیلنسز کو ان 3 چیزوں میں لانا ضروری ہے۔ اور ان سب کو کرنے کے لیے جو میں سمجھتا ہوں ہماری جو لا اینڈ جسٹس کمیشن آف پاکستان ہے، جو کہ 1979 کے اندر فارم ہوئی فار دا پرپز آف ڈیولپمنٹ اینڈ ریفارمنگ دا لیگل سسٹم ان پاکستان، وہ ایکٹیو نہیں ہے، وہ پوری طرح کام نہیں کر رہی۔ اس کے سربراہ پاکستان ہے۔ تو جب تک یہ دیکھیں یہ لاس کو بھی ٹھیک کرنا بڑا ضروری ہے۔ جب تک یہ لاس ٹھیک نہیں ہوں گے اور یہ جو جوڈیشل سسٹم ہے جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوگا، میں سمجھتا ہوں عام آدمی جو ہے، سائل جو ہے، وہ مشکل میں رہے گا۔ آپ نے بڑی مفصل انداز میں بہت ہی آسان طریقے سے چیزوں کو سمجھایا، لیکن وہ لیٹ می بی ڈیولز ایڈوکیٹ ذرا سا اگر آپ اجازت دیں بننے دیں۔ یہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بات کرتے ہیں جو اب زندگی اور موت کا مسئلہ بنا ہوا ہے، بلاول صاحب نے بھی بڑا اچھا اس کے اوپر آج بات کی۔
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، ٹائمنگ ہوتی ہے. اب جو تاثر یہ جا رہا ہے کہ حکومت بہت ڈیسپریٹ ہے، اور ڈیسپریٹ اس لیے ہے کہ اس کے پاس عدد بھی نہیں ہے. وہ بائی ہوک اینڈ بائی کروک چاہتی ہے کہ جی ہم اپنے نمبرز بڑھا لیں اور اس کے بعد اس آئینی ترمیم کو منظور کرا لیں، جس کو پہلی مرتبہ جو پوائنٹ کریں گے وزیر اعظم کریں گے. اور اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی سپریم کورٹ کی جو ایک انڈیپینڈنس ہے، آزادی، خود مختاری ہے، وہ اس سے جو ہے کمپرومائز ہوگی. یہ ایک بڑا جنون سا اعتراض ہے. پھر دوسرا اس کے اوپر یہ آ رہا ہے کہ جی ٹھیک ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ، وائی ناؤ؟ اور اب کیونکہ جب ترجیحات کی بات کریں، اگر مسئلہ ایک عام آدمی کا ہے تو لوور کورٹ میں پہلے اصلاحات ہونی چاہیے تھی. اس کے بعد کیونکہ سارا جو آدمی مشکل میں آتا ہے، ایک عام آدمی، وہ تو لوور کورٹ میں چکر کاٹتے جہاں پہ اس کو کوئی انصاف نہیں مل رہا ہوتا، کیسز ڈریگ آن کرتے ہیں، تو وہاں پر کوئی توجہ نہیں دی گئی. کیا ضروری نہیں تھا کہ پہلے سیاسی حدت میں کمی ہوتی، اس کے بعد آپ یہ لوگ کرتے؟ اور آخری میرا نقطہ یہ بھی ہے کہ جب بھی پیپلز پارٹی نے قانون سازی کی، 73 کا آئین ایک اتفاق کہتے ہیں رائے کے بعد آپ لوگوں نے منظور کروایا تھا. 18ویں ترمیم میں ایک بہت لمبی ایکسرسائز ہوئی تھی. اس مرتبہ جو ہوا، نائک صاحب آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آپ نے بھی کچھ ہفتے کہا کہ ہمیں نہیں پتا آئینی پیکج میں کیا ہے. وہ نوید قمر صاحب نے کہا جی ہمیں نہیں پتا، آپ کے ایم این اے سینیٹرز کو نہیں پتا تھا. تو یہ جو خفیہ طریقے سے ہوا تو شکوک و شبہات نے تو جنم لینا تھا. جب تک کہ لا اینڈ جسٹس کمیشن آف پاکستان کو فعال نہیں کریں گے، اور چاروں صوبوں کے اندر لا اینڈ جسٹس کمیشن ہونی چاہیے تاکہ قانون کی جو کیا کہتے ہیں جو بوسیدہ ہو چکے ہوئے ہیں، آرکیک ہو چکے ہوئے ہیں، ود دا پیسج آف ٹائم ان کو چینج نہیں کیا جائے گا، یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا. اس کے لیے لا اینڈ جسٹس کمیشن آف پاکستان کو یہ کام کرنا بڑا ضروری ہے. جہاں اب آپ نے بات کی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی، میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ سیکریسی نہیں ہونا چاہیے تھا. تمام سٹیک ہولڈرز کو اس کو جو کانسٹیٹیوشنل پیکج آ رہا تھا، تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لینا چاہیے تھا. کہ اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے اندر ابہام پیدا ہو گیا. اب جہاں تک کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا تعلق ہے، یہ تو سی او ڈی نے 2006 کے اندر جو سائن ہوئی تھی میاں نواز شریف اور شہید بے نظیر بھٹو صاحب نے، اس کے اندر کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا ذکر تھا. اگر کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی جیسے آپ نے اپوائنٹمنٹ کی بات کی تو اس پر بالکل بات ہو سکتی ہے. اسی لیے ایز اے وائس چیئرمین میں نے یہ تجویز دی کہ یہ جو ہے پیکج ہمیں دیا جائے، اور اس کے اوپر بار کونسل اپنا اب کام کر رہی ہے، اور اپنی جو تحفظات ہیں اور اپنی جو رائے ہیں وہ منسٹری آف لا اینڈ جسٹس کو تھوڑے دنوں کے اندر دے گی کہ یہ چیزیں ان کو ٹھیک کیا جائے. کیونکہ جیسے میں نے گیس کیا کہ اپوائنٹمنٹ آف دا ججز آف دا سپیریئر کورٹ، میں یہ سمجھتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میں غلطی پر ہوں، میرا یہ موقف ہے کہ جو اپوائنٹمنٹ آف ججز ہیں ان کو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جو ہے اپوائنٹ کرے، مگر اس کی اپروول جو ہے پارلیمانٹری کمیٹی کرے ان اوپن ہیئرنگ، ناٹ ان کلوز ڈور، تاکہ میرٹ پر اچھے وکیل جج بنے جو کہ قوم کے لیے اور عدلیہ کے لیے اچھا ہوگا. میں کہہ رہا ہوں وقت کیونکہ ہمارے پاس کم ہے اور آپ نے بڑا وضاحت کے ساتھ چیزوں کو سمجھایا. اب ہم کو سب کو پتہ ہے کہ جی پولرائزیشن، یہ میرا آخری سوال ہے سیگمنٹ کا، کہ پولرائزیشن بہت زیادہ ہے، اور اس پہ لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان کی سیاست بند گلی میں آ گئی، پاکستان کو ایک بہت بڑے آئینی بحران کا سامنا ہے. نکلنے کی کیا آپ تجویز دیں گے؟ کیا حکومت کو بلڈوز کرنا چاہیے جس طرح وہ کرنا چاہ رہی ہے، یا کوشش کریں کہ آپ کنسنسس بلڈنگ کریں، حزب اختلاف کو بھی جو ہے اپنے ساتھ ملائیں؟ جو بہت سارے پرومننٹ وکیل جو ہیں وہ اس پہ جو ہے اختلاف کریں، ان کو قائل کیا جائے. جو ایک قانون سازی کے لیے ایک ایکسرسائز کی ضرورت ہے، اس کی مطلب ہے اس پہ توجہ دی جائے، نہ کہ یہ کہ جی لوگوں کو جوڑ لیا جائے، مینیپولیٹ کیا جائے سسٹم کو، اور قانون ایک متنازع منظور ہو جس سے مزید اس ملک میں مزید مہازارائی بڑھے. جی میرا جو موقف ہے، دیکھیں میں اس بات پر کیا کہتے ہیں ہمیشہ یقین رکھتا ہوں افہام و تفہیم کے اوپر. جب تک کہ افہام و تفہیم نہیں ہوگا تمام اداروں کے درمیان، جب تک یہ ملک ترقی نہیں کرے گا. ملک کی اکنامک سٹیبلٹی، ملک کی پولیٹیکل سٹیبلٹی، ملک کی جوڈیشل سٹیبلٹی از ڈپینڈنگ اپون آل دا اسٹیک ہولڈر. اور میری ایک ادنا رائے ہوگی کہ ان سب کو اپنے اختلافات کو دور کر کے بیٹھ کر ایک ایسا آئین بنائیں، ایسے قانون بنائیں تاکہ یہ ملک کے اندر جو جمہوریت اور ملک کی جو بقا ہے اس کو کوئی دھبا نہ لگے. بہت بہت شکریہ فاروق نائک صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. یقیناً
قانون سازی اگر ہونی چاہیے تو اس کے لیے فہم و تفہیم بھی ضروری ہے اور اتفاق رائے بھی. یہاں پہ ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے فواد چودھری صاحب. ان سے پوچھیں گے کہ پاکستان کی جو سیاست ہے بند گلی میں اس کو نکالنے کی کیا سبیل ہو سکتی ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا.